مدنی چینل پر جاری اس سلسلے فیضان کنز الایمان نے روزانہ ہم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری تقدیر جگا دے، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچنا اپنے اوپر لازم اختیار کرو کہ یہ جب بھی آئے گا اپنے ساتھ برائی کو لے کر آئے گا۔ اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ غصے میں آ جاتے ہیں تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے، لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو ہی میں رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب عز و جل ابھی تو کوئی نکل کر گیا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے نازل ہو گئی؟ ارشاد ہوا، پیارے کلیم جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش روکی گئی تھی اسی کی توبہ کے باعث میرا موسلا دھار کرم برس رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ معجزات انبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو 1 یا 2 معجزے عطا ہوئے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہزارہا معجزے عطا کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان انبیاء علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابیل اور حابیل بھی تھے۔ اس سلسلے میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا جن کو افضل الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحبت بابرکت نصیب ہوئی۔ اللہ عز و جل اپنے اولیاء کرام کو ایسی ایسی روحانی قوتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے اشاروں سے گرتی ہوئی دیواریں تو کیا چیز ہیں، بہنے والے دریاؤں کی روانی بھی ٹھہر جاتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ کرامات اولیاء، اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ خلاف معمول یعنی خرق عادت کا ظہور کسی ولی سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، اس میں واضح فرق کرنا ہے، جیسے تا اور تو میں فرق، زا ذال رو میں فرق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اکثر مطلب ہے کہ شکایت ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، کام کاج کرتے تھکن ہو جاتی ہے، گھر میں اسلامی بہنیں تھک جاتی ہیں۔ یا قدوسو کا جو کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرے گا انشاءاللہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔
محتاجوں کو کھانا کھلانے، سلام کو عام کرنے والوں کے لیے جنت کے محلات ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حاسد کے بارے میں قرآن و حدیث میں کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر زوال نعمت کی خواہش رکھنا یہ حسد ہے۔ جنات کس دن پیدا ہوئے، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ اگر احکام شریعت کی پابندی کی اور نافرمانیوں اور گناہوں سے دور بھاگے اور دنیا میں اطاعت پر صبر کیا تو یقیناً یہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان۔ سلسلے میں ہم اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ سننے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مشائخ کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مریدین و طالبین کو ایک شجرہ شریف بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ گلی گلی جاتے، مسجد جاتے، خود ہی قافلے سفر کرواتے۔ جیسے جیسے دعوت اسلامی کا کام بڑھتا گیا الحمدللہ اس کے شعبہ جات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مبارک سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، دعوت اسلامی ویئر ناٹ ان دا ورلڈ میں آپ مختلف ممالک میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دنیا کے مختلف ممالک کے اجتماع ذکر و نعت کے مناظر دیکھیں گے۔ اسی سلسلے میں آپ مختلف ممالک کے مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائیوں سے ان کے تاثرات سنیں گے۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ of Jahannam, the Jannat actually, that would be the vision, the didar of Almighty Allah Azza wa Jal. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو آج مدنی مکالمے میں ہم نے اس موضوع کو شامل کیا ہے کہ تنگ دستی اور اس کے اسباب۔ آج بھی انتہائی ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر ہمارا یہ مدنی مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ اس موضوع پر ہے کہ اسلام میں جادو کا تصور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے دعائیں یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔